موضوع الدرس في عقائد اليهود الباطلة والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب يطفئها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں بھی یہود کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. یہ ساری تقریباً کئی رکوع سے سارا جو آیات ہیں جو مسائل ہیں ان سب کا تعلق جو ہے اہل کتاب سے ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ یہود سے. تو جہاں یہودیوں میں ایک بات یہ ہے کہ بغض تھا اسلام سے، سرکار دو جہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے، وہاں ان کی ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں. اسی لیے یہودیوں نے جب ان آیات کو سنا کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے لیے قرض دے ہم اس کو پھر دوگنا سے گنا کر کے دیں گے. کہنے لگے اچھا اللہ تعالی یعنی حضور کا خدا جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے. قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، ہم نے سن لیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا. اسی طرح انہوں نے یہ لفظ بھی کہے نعوذ باللہ کہ ید اللہ مغلولۃ، مغلولہ کہتے ہیں باندھے ہوئے ہاتھ. اسی لیے قرآن پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے نہیں کہ بالکل کھول دو بھی جو پیسہ آیا اڑا دیا جو آیا اڑا دیا، یہ نہ کرو. ولا تجعل يدك مغلولة في عنقك، اور یہ بھی نہیں کہ اپنی گردن میں ہاتھ باندھ کے رکھو کہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا. تو نہ اپنے ہاتھوں کو گردن میں باندھ کر کچھ نہ کہو بھائی بچہ ہے چھوڑو اس کو جانے دو جہاں جانا جاتا جائے. کہاں جانا ہے؟ جاؤ ملنا ہے. ہاں استعفا کہ وہ ہے
اشتبري فين أمك فين أبوك يلا روح عندهم. اب بات کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ حکم دیا ہے وہاں کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے نہ رکھو کہ بالکل ہلتے ہی نہیں. جب ہاتھ اوپر باندھے ہوئے ہوں تو جیب میں کیسے جائیں گے؟ منع ہے کہ خرچی نہ کرو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یعنی کروڑوں پتی ہوتے ہیں، لیکن نہ کھانا نصیب ہے نہ پہننا نصیب ہے. یہ بھی شریعت میں حرام ہے، یاد رکھو. ولا تبسطها كل البسط، اور یہ بھی حرام ہے کہ جو آئے اڑا دو. اور جب سب کچھ ختم ہو جائے آپ بیٹھے ہو جناب غمگین ہو کہ بھی کچھ نہیں، کیا کریں. اسی لیے اللہ نے مومنین کی صفت بیان کر والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللہ نے فرمایا جو میرے ایمان والے بندے ہیں جب خرچ کرتے ہیں اس میں اسراف بھی نہیں کرتے اور اس میں بخل بھی نہیں کرتے کہ گھر کی ضروریات جو ہے وہ بھی پوری نہیں کرتے. تو اللہ نے ان کی مذمت کی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی قابل مذمت ہوتے ہیں. اور مومن کی شان یہ ہے کہ وکان بین ذالک قواما، نہ فضول خرچ ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، درمیانی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی تھوڑی سی باریک باتیں ہوتی ہیں، وہ ذرا سمجھا کریں. یعنی یہ ہے کہ ذاتی معاملات میں آدمی بالکل جیسے آج کل اللہ معاف کرے فضول خرچی ہے، گھر میں 2 جوڑے پڑے ہیں 2 جوڑے اور بن رہے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین جو ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہیں ان کو تو کریز ہوتا ہے نا جی کہ اب جو شادی آ رہی ہے پہلے والا جوڑا پہن کے جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اومن ینشأ فی الحلیۃ کہ یہ تو وہ بچی ہے نا جو تو جس کی زندگی کی فطرت پیدائش سونے چاندی میں ہے. دیکھا نہیں آپ ابھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے تو باقاعدہ کان میں سوراخ کروا کے بالیاں ڈالی جاتی ہیں. وہ اس پہ بھی خوش ہے میرے کان میں سوراخ کر دو لیکن بالی ڈالو سونے کی. اچھا ناک میں بھی سوراخ کر کے کین ڈال دو یا پھر کوئی اور نقش ڈال دو. گلے میں بھی ہنسلی ڈال دو یا آج کل نیکلس بنتے ہیں وہ ڈال دو. ہاتھوں میں کنگن ہوں یا بالکل چوڑیوں سے کوہنی تک بھرے ہوئے ہوں. اور کمر کے لیے بھی آج کل ایک بہترین بیلٹ بنتی ہے سونے چاندی کی وہ پہنی ہو. پاؤں میں اس کے جناب یہ ہے کہ پاؤں کے لیے بھی آج کل جو ہے وہ جلاجل جس کو عربی میں کہتے ہیں آپ اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جس سے آواز بھی آتی ہے پازیب. تو سر سے پاؤں تک یعنی عورت کو ہر وقت یہی فکر ہوتا ہے سونے کا. تو جب سونا چاندی اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ دیکھو بھائی سونا اس زمانے میں یہ ہم نے بھی دیکھے تھے جب ہم پڑھتے تھے بچے تھے کہ یہاں پہلے ریال جو ہے نا چاندی کا ہوتا تھا اور سونے کی گنی کہلاتی تھی اشرفی کہلاتی تھی. ایک چھوٹی سی سونے کی اشرفی ہوتی تھی 40 ریال کی 50 ریال کی. وہ ریٹ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے سونے کا. تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ میرا بھائی دیکھو اگر تمہیں 2-4 ہزار ریال گننا پڑے چاندی والا اور اسی طرح سونے والا تو دیکھا نہیں ہاتھوں پر بھی اس کی میل آ جاتی ہے.
تھوڑی بہت میل تو ہاتھوں میں بھی آ جاتی ہے نا چاندی کی، کیونکہ چاندی میں میل تو پیدا ہوتی ہے. تو اگر اس ہاتھوں میں سونے چاندی کی میل آ جائے تو جن کے دلوں کے اندر سونا چاندی داخل ہو جائے گا وہاں کتنی زنگ چڑھائے گا. عورت کے لیے زیور پہننا منع نہیں ہے، بالکل پہنے، روز نیا سیٹ پہنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. روز اپنے سارے لباس کو میچنگ بنائے کہ میری جوتے کے ساتھ میرا پرس بھی میچ کرے، میرے کپڑے بھی میچ کریں، پھر میری آنکھوں کی کلر جو ہے وہ بھی میچ کریں، اور بالوں کے کلر جو ہے وہ بھی میچ، جو مرضی آئے کرو، لیکن کرو خاوند کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عورتیں اس وقت سمجھتی ہیں جب لوگوں کی شادی میں جا رہی ہوں، اس وقت بند سمجھ کے جائیں گے کیوں لوگوں کو دکھانا ہے. اپنے خاوند کے لیے ڈائن بن کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوگی، نہ غسل، نہ کپڑا، نہ بالوں میں تیل، نہ کنگھی، دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو جائے. قریب آئے تو بدبو کے بھونکے آئے. میری بیٹی غور کیا کرنا، جس کے گھر میں حلال گوشت رکھا ہو پاگل ہو کے حرام کھانے جاتا ہے، لیکن جب حلال میں بدبو آ جائے تو پھر اس نے حرام میں تو منہ مارنا ہے. پھر کہو دیکھو جی ویسا ہے ویسا ہے، لوگ وہ تو پھر فطری بات ہے نا کہ جب اس نے بھوک تو مٹانی ہے نا. آدمی کو پیاس لگے، بھوک لگے، وہ کھانا ہے، کچی روٹی ملے، پکی روٹی ملے. پھر حلال حرام کیسا؟ دیکھا نہیں ماشاءاللہ عمرے پہ آئے ہیں بڑے ہزار لاکھوں روپے خرچ کر کے، جو مل رہا ہے کھا رہے ہیں نا. پیزا ملے کھا رہے ہیں، کنٹیکی ملے کھا رہے ہیں، برگر ملے کھا رہے ہیں، میکڈونلڈ ملے کھا رہے ہیں، اور جو ملے پی رہے ہیں. کوکا کولا ملے، پیپسی ملے، فانٹا ملے، جو ملے، کوئی پتہ نہیں کہ سارا میٹیریل یہودیوں کا ہے. انہوں نے تیرے لیے حلال بنا کے بھیجا ہوا. میرے بھائی یہ جو برگر ہے نا، ان کے اندر جو میٹیریل ہے وہ یہودی بیچتے ہیں، انہوں نے تو صرف لگانا ہے اس پر. اندر جو گوشت کی ٹکیاں رکھی ہوئی ہے وہ باہر سے آئی ہوئی ہے. اور پیزے میں جو بلائیں ہیں وہ تو گن نہیں سکتے ہو نا کہ کیا کیا بلا ہوتی ہے پیزے میں. ویجیٹیبل الگ ہوتے ہیں اور میٹ والے الگ ہوتے ہیں، چکن والے الگ ہوتے ہیں، اور مرغی کہاں کی ہے، گوشت کہاں کا ہے، اس میں جو جبنا اور چیز ڈالی گئی ہے وہ کہاں کی ہے. عمرے پہ آئے ہیں، سارے گناہ بخشے جائیں گے. یاد رکھو اندر حرام ہو تو کچھ بھی نہیں بخشا جاتا. گناہ بخشے جاتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ اندر حرام ہو کر کیا بخشا جائے. حضور نے خود فرمایا ہے کہ آدمی جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ حکم دیتی ہے فرشتے کو کہ اس کو کہو ملبسک حرام و ماکلک حرام و مطعمک حرام و مشربک حرام، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک. اللہ فرماتی ہیں کہ ان کو آواز دے کے بتلاؤ ملائکہ کہ تیرے کپڑے بھی حرام کے ہیں، تیرا بدن بھی حرام کھا کھا کے پلا ہوا ہے، تیرا کھانا بھی حرام سے ہے، تیرا پینا بھی حرام سے ہے. پھر میرے دروازے پہ لبیک کہتے ہو، دوڑ جاؤ لا لبیک ولا سعدیک، کوئی تیری حاضری نہیں. حجک مردود علیک، تیرا حج تیرے منہ پہ ہم مارتے. اور میرے آقا رحمت دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے اندر حرام ہوگا، تیرا کھانا حرام سے، پینا حرام سے، لباس حرام سے، کیا مانا رشوت سے ہے، سود سے ہے، ظلم سے ہے، اپنی بیٹیوں کا حق کھایا ہوا ہے، بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے، یتیموں کا مال کھایا ہوا ہے، پھر فرمایا کہ بڑی لمبی لمبی دعائیں کرو گے، یا ربی انا یستجاب لکم، پھر تیری دعائیں کہاں منظور ہوں گی؟ اور اس کی اولیاء اللہ نے ایک علامت لکھی ہے، یاد رکھ لو، انہوں نے کہا مثلا ہم عمرے پہ آئے یا ہم حج پہ آئے، اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ بھی ہماری حاضری منظور ہے، عمرہ منظور ہے، حج منظور ہے یا نہیں ہے؟ اب کوئی ہمیں کہتا تو ہے نہیں نا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل اس کی واضح علامت ہے کہ اگر عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد تیرے عقیدے میں تبدیلی آئی ہے، تو مشرک تھا، تو بدعتی تھا، تو موحد بن گیا، تو اہل سنت بن گیا ہے، تیرے اعمال میں تبدیلی آئی ہے، تو بے نماز تھا، نمازی بن گیا ہے، تو حرام کھاتا تھا اب حلال کھاتا ہے، تو اپنے گھر والوں میں ظلم کرتا تھا اب عدل کرتا ہے، تبدیلی آ گئی شکل میں بھی، عمل میں بھی، اقوال میں، سمجھو میری حاضری منظور ہو گئی۔ اور اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے آئے تھے ویسے لوٹ کے بدھو گھر آئے، تو سمجھ لو کہ منظوری نہیں ہوئی، بس ایک چکر ہے لگا لیا، منظوری نہیں ہوئی۔ اور اس کی مثال بھی ہے علماء متاخرین میں کہ تم اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے یورپ بھیجتے ہو، امریکہ بھیجتے ہو، رشیا بھیجتے ہو، چائنا بھیجتے ہو، آج کل جہاں موقع ملتا ہے نا ڈاکٹری کی تعلیم ہو، انجینئرنگ کی تعلیم ہو، تو باہر بھیجتے ہیں نا جو پیسے والے لوگ ہیں۔ تو وہ بچہ جب جاتا ہے اور 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کا کورس کر کے واپس آتا ہے، تو کیا اس میں آپ نے دیکھا نہیں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس کی شکل بھی، لباس بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی خالص انگریزوں کی طرح ہو گیا ہے۔ اب اسی طرح سوٹ پہن رہا ہے، ٹائی لگا رہا ہے، بال جناب اس نے نیوی کٹ کٹوائے ہوئے ہیں، اور کھانا ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اور کانٹا بھی بائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، اور گلاس بھی بائیں ہاتھ میں پکڑ کے پیتا ہے۔ تو یہ ساری تبدیلی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کافروں کے ماحول میں جا کے بندہ تبدیل ہو جائے اور محمد مدنی کے روضے میں جا کے تبدیل نہ ہو تو کیا مطلب ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ حاضری منظور نہیں ہوئی، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تبدیلی نہ آئے؟ دیکھا نہیں کہ حضرت عمر تلوار لے کے نکلے ہوئے ہیں کہ آج حضور پہ حملہ کروں گا، یا مکے میں محمد مصطفیٰ رہیں گے یا عمر رہے گا، لیکن کلمے پڑھنے کی دیر ہے، صرف کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی عبادت، صرف کلمہ پڑھا حضور کی خدمت میں، نماز کی تیاری کرنے لگے۔ تو عمر نے پوچھا حضور کیا فرمایا؟ بھائی مکے والے تیرے قریش جو ہیں، تیرے سردار جو ہیں، ہمیں حرم میں تو جماعت سے نماز پڑھنے نہیں دیتے، ہم یہی دار ارقم میں پڑھ لیتے ہیں، کبھی بیت امہانی میں پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا یا رسول اللہ لسنا علی الحق وہم علی الباطل، 1 منٹ نہیں لگا، دیکھو تبدیلی آ گئی کہ نہیں آئی؟ تم یہاں مہینہ لگا کے جاتے ہو تبدیلی نہیں آتی، کیا وجہ ہے آخر؟ کبھی علیحدہ رات کو بیٹھ کے تنہائی میں جب کوئی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، 2 رکعت پڑھ کے اور غور کرو کہ یا اللہ آخر میرے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اب لیکن 2 منٹ گزرے ہوں گے، 5 منٹ 10 منٹ لگے ہوں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق کی محمد، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟
اور مکے والے قریش جو ہیں وہ باطل پہ نہیں، ہم نے بالکل، اور کہا اتعبد اللات والعزى فی الحرم، کہ اللہ جو جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادت حرم میں کی جائے اور ہم سچے خدا کی عبادت چپ کے کریں، چلے حرم میں چلیں، میں آگے چلتا ہوں دیکھتا ہوں کون قریشی روکتا ہے۔ وہ کیا منظر ہوگا، ایک طرف سیدنا حمزہ ہے، ایک طرف عمر ہے رضی اللہ۔ واہ میرا اللہ، جیسے تم نے اپنے نبی کو چن لیا نا، اس کے لیے تم نے پروانے بھی چن لی۔ نہ نبی جیسا کوئی آئے گا، نہ اس کے صحابہ جیسا کوئی آئے گا۔ اللہ نے جو چن لیا کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اصطفانی من بنی ہاشم، اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں سے چن لیا ہے، اور فرمایا ثم اصطفانی من اصحابی فجعلهم انصاری واصحابی، اس کے بعد میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے، بعض کو میرے رشتہ دار بنا دیا، بعض کو میرے مددگار بنا دیا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اس منظر پہ غور کرو، کفر کی پوری طاقت جو ہے وہ ابو جہل کے ساتھ ہے، چند مسلمان ہیں، چند ضعیف مسلمان ہیں، اور ان کی آگے حضور جا رہے ہیں، اور دائیں حمزہ جا رہا ہے اور بائیں عمر جا رہا ہے، اور تلواریں ننگی کی ہوئی ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں قریشیوں جس نے آج اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، آئے عمر کے سامنے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ انقلاب آ گیا، کلمہ پڑھتے ہوئے آ گیا۔ تم تو باپ دادے سے کلمے پڑھ رہے ہو، کیوں نہیں انقلاب آتا؟ جب سے عمرے پہ آئے ہو کبھی رونا آیا؟ ٹھنڈے دل سے سوچو۔ آپ کو مولوی مکی کی باتیں تو بری لگیں گی، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو گندی لگتی ہوں گی اور سخت بھی لگتی ہوں گی، لیکن کوئی بات نہیں، لگتی رہیں۔ حضور کی باتیں بھی تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تھی نا، اچھی لگتی تو پتھر مارتے، اچھی لگتی تو راستے میں کانٹے بچھاتے، اچھی لگتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں مردہ جانور کا اوج اٹھا کے گردن پہ رکھ دیتے۔ جن کی باتیں، جن مولویوں کی باتیں، بعض کہتے ہیں نا جی ہمارے مسجد میں جو مولوی صاحب ہیں نا، ماشاء اللہ حضرت آج 20 سال سے وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، سب بریلوی، شیعہ، سنی سب ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بڑے ماشاء اللہ با اخلاق اور مرنجان، مرنج انسان، مانا ہے مداہن ہے، منافق ہے، حق نہیں کہتا۔ حق کہے اور پتھر نہ پڑے، یہ وہ بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ حق کہیں اور کانٹے نہ بچھائے جائیں؟ صحابہ کو یعنی ان کے والدین اسلام لانے کے بعد بڑے پرچے میں لپیٹ کے پرچے کو باندھ دیتے تھے اور ایک طرف سے دھواں دیتے تھے اور کہتے تھے حضور کا نام چھوڑ دو۔ اسی لیے ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے مولوی مکی صحابہ نے پتھر کھا کے بھی حق سنایا، ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق چھپایا، پتہ نہیں خدا کو کیا جواب۔ اس لیے آپ کو میری باتیں بالکل کڑی لگے گی لگنے میں، لیکن فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ایک وقت آئے گا جب یاد کرو گے کہ میں تم کو کیا کہتا تھا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یاد رکھو، ٹھنڈے دل سے سوچو کہ جب سے تم آئے ہو مکہ میں، مدینے میں، ایمان سے کہو کہ تمہیں رونا آیا ہے۔
طواف میں، ملتزم پہ، حتیم میں، رکن یمانی پہ، صفا پہ، مروہ پہ کتنے آنسو بہائے ہیں تم نے؟ اور اگر نہیں آیا ہے تو یاد رکھو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ دل پہ زنگ لگ چکا ہے۔ شیشہ ہو نا، شیشے پہ اگر زنگ آ جائے تو آدمی کا چہرہ صاف نہیں نظر آتا۔ اگر دل پہ میل جم جائے، دل پہ زنگ لگ جائے گناہوں کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، پھر آنکھوں میں آنسو کہاں سے آئیں؟ بھائی دل پگھلے گا تو آنسو آئیں گے نا۔ دیکھا نہیں لوگ لڑکی کے لیے عاشق ہو جاتے ہیں کیسے روتے ہیں؟ دل میں درد ہے تو رو رہا ہے نا۔ سارا ماں باپ ہوگا نہیں میں نے اسی سے شادی، وہ بے وقوف نہ ہو، نہیں میں نے اسی سے شادی کر، روتا ہے، پیٹتا ہے، بھوک ہڑتال کر دیتا ہے۔ وہ ایک لڑکی کے لیے مر رہا ہے، تم خدا رسول کے لیے بھی نہیں مرتے۔ اور اللہ کے نبی نے یاد رکھو پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ مجھے اس علم سے پناہ دے جس سے نفع نہ ہو، وَأَن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، اللہ مجھے اس دل سے بھی پناہ دے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، وَأَن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اللہ مجھے ایسے نفس سے بھی بچا کہ جو بھرتا ہی نہیں، جتنا مال ملے اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، لاکھ ہو گیا تو نہیں اب کروڑ ہو گیا تو اب 10 کروڑ ہو، اب 100 کروڑ ہو، اب ارب ہو، اب 2 ارب ہو، وَأَن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ وَأَن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ وَأَن عَيْنٍ لَا تَدْمَعْ، حضور نے فرمایا اللہ مجھے اس آنکھ سے بھی پناہ دے جو تیرے لیے آنسو نہیں بہاتی ہے، وَأَن دَعْوَةٍ لَا يُسْمَعْ، اور مجھے اس دعا سے بھی پناہ دے جو قبول ہی نہ ہو۔ تو اب میرے عزیز، میرے محترم، میرے بزرگوں ایمان سے کہو، کتنے دفعہ تم نے ملتزم پہ، مقام ابراہیم پہ بیٹھ کے آنسو بہائے ہیں؟ آپ تو وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں نا تاکہ جلدی سے طواف ہو جائے، جلدی سے عمرہ ہو جائے، بس جان چھوٹ جائے، اور جلدی سے کپڑے اتار دیتے ہو کہ یار یہ کیا میں نے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ میرے شیخ تھے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جن کے پھر شاگرد تھے آگے کا رحیم بخش صاحب، آپ کے ملک میں قرآن کا پانی پتی حلقے میں جو فیض ہے سارا ان کی طرف سے ہے۔ تو وہ جب عمرہ کرتے تھے نا جی، کبھی کبھی میں بھی صبح درس دے کے حضرت طواف کر رہے ہوتے تھے، میں چلا جاتا تھا تو میرے کندھے پر بھی حضرت ہاتھ رکھ لیتے تھے، میں تو 2 چکروں کے بعد ایسا ایسا کندھا نکال لیتا تھا، میں کہا حضرت مجھے اجازت ہے، بہانہ بھی بنا تھا حضرت باہر گاڑی کھڑی ہے، وہ کھڑی نہیں کرنے دیں گے ٹریفک والے، تو باہر وجہ کیا تھی کہ وہ تو جناب ایک طواف میں گھنٹے لگ جاتے، یعنی صبح کی نماز کے بعد جو عمرہ شروع کرتے تھے نا، اگر عشاء تک پورا کر لیں تو وہ بڑی بات تھی۔ صفا پہ کھڑے ہیں تو بس کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، بس رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور گھنٹے گھنٹے کی دعا۔ ہم تو دوڑ لگاتے ہیں نا جی، ہاں یار جلدی جلدی جاؤ، سب لائٹ آ گئی، بھاگو بھاگو بھاگو، کہاں حکم ہے یار بھاگنے کا؟ کس نے کہا بے وقوف ہے بھاگو؟ سبز لائٹ کے درمیان میں عورت کو تو تیز چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جیسے چلتی ہے ویسے چلے، اور مردوں کو بھی جھپٹ کے چلنا چاہیے، تیز تیز چلے، یہ نہیں کہ دوڑے، دوڑنا تو بنا ہے۔ مروہ پہ جاتے پھر کھڑے ہیں۔ ایک دفعہ میرے درس میں نے دیکھا کہ حضرت آگے کھڑے ہوئے نفل پڑھ رہے ہیں، شیطان تو وساوس ڈالتا ہے نا، میرے دل میں بھی وسوسہ آیا، میں نے کہا دیکھو حضرت آج یہاں نفل پڑھ رہے ہیں،
تاکہ کل کہیں گے دیکھو مکی صاحب کے احسان کریں گے جی ہم تمہارا درس سننے کے لیے آتے ہیں، میرے اوپر اپنا احسان رکھیں گے، پر اپنی نماز میں میرا درس تھوڑا سن رہے ہیں۔ انسان ہے نا، شیطان کا وسوسہ آ گیا میرے دل میں۔ دوسرے دن جب صبح کو میں نے طواف میں جا کے ان کے ساتھ طواف شروع کیا تو کہنے لگے مکی صاحب آپ کل کون سی حدیث مبارک پڑھا رہے تھے؟ میں نے کہا جی یہ حضرت آپ نے ترجمہ تو غلط کیا، اس کا ترجمہ یوں تو نہیں ہے، ہمیں تو اپنے بزرگوں نے یوں پڑھایا تھا۔ میں نے اسی وقت کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے شیطان کے وسوسے سے بچا۔ حضرت نے تنبیہ کر دی کہ میں نے صرف سنا نہیں، مجھے یاد بھی ہے کہ تم کیا پڑھا رہے تھے، اور تیری غلطی بھی مجھے یاد ہے۔ میں دل میں بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے حضرت کے بارے میں کیا سوچا تھا، اور حضرت کی تو توجہ کتنا کامل ہے۔ اچھا ویسے خدا کو نفل پڑھتے ہیں نا، چار چار شاگرد ان کے قرآن سناتے تھے، ایک آگے بیٹھا ہے پیچھے بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے، وہ نفل پڑھ رہے ہیں اپنی منزل پڑھ رہے ہیں، یہ بھی سارے پڑھ رہے ہیں، جہاں کوئی غلطی کرتا بس وہ بس پھر اپنی منزل شروع کر، مجال ہے کہ چاروں کو غلطی کرنے دیں۔ کمال کے لوگ تھے جی، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں تھے زمین پہ۔ معذور ہو گئے، ویل چیئر پہ تھے، لیکن ہر نماز صف اول میں پڑھتے تھے۔ ہم تو ہوٹل میں، اور جی ہوٹل میں بھی ثواب 1 لاکھ مل جاتے ہیں، ہاں جناب مل جاتے ہیں۔ ایسا بدبخت بھی ہے مکے میں آ کے ہوٹل میں نمازیں پڑھے، ثواب مل جاتے ہیں۔ کیوں مل جاتا ہے جی؟ کوئی نیک نیتی ہوگی، مجبوری ہوگی، پارٹی تو ملے گا، یہ تھوڑا کہ تم نخرے سے ایئر کنڈیشن میں سوتے رہو تمہیں ثواب لاکھ کا ملے، کس نے کہا ہے آپ کو؟ بلکہ جماعت چھوڑنے کا عذاب ملے گا، 1 لاکھ کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب جناب یہ ہے کہ دوسرے دن جب میں نے درس دیا تو میں نے کہا تھا اپنے طلباء سے کہ بھئی کل میں نے جو حدیث پڑھائی تھی اس میں نے یہ غلطی کی تھی، اصل جو ہے وہ یوں ہے، پھر وہ ساری بیان کی، اپنی غلطی بھی اصلاح بھی۔ تو کسی نے حضرت کو جا کے کہا کہ مکی صاحب نے درس میں اعلان کیا میں نے کل غلطی کی۔ اچھا بھائی انہوں نے بتایا میں نے غلطی کی؟ انہوں نے کہا ہاں جی بتایا۔ کہ بھائی یہی تو عالم کی شان ہوتی ہے نا، اپنی غلطی کو مان لے، یہ عالم کی شان ہوتی ہے نا، جو اپنی غلطیاں نہیں مانتے وہ عالم تو نہیں ہوتے ہیں بھائی۔ اور اس کے بعد اچھا بھائی دعا کرو مکی صاحب، پھر کیا عصر کے بعد یہ دعا شروع کی، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز پڑھی، اچھا پھر مکی صاحب پھر دعا شروع ہوئی۔ تم نے کبھی ایسی دعا مانگی ہے؟ ہم تو نماز ہی ایسی پڑھتے ہو سبحان اللہ کہ امام صرف فاتحہ پڑھے، یہ 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ کے بھی آگے مل جاتے ہیں۔ تو بھائی امام نے ابھی فاتحہ بھی ختم نہیں کی ہے، تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جیسے مرغا دانے پہ ٹھونگے مارتا ہے تم نماز میں ٹھونگے مارتے ہو۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مکے میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی ہمارے ہاں بڑے مشہور عالم تھے نا، مولانا غلام اللہ خان مرحوم، بڑے واحد تھے، بڑے توحید میں بہت سخت تھے، پہاڑ تھے توحید میں، میرے ساتھ گئے مدینہ منورہ، میرے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے، بے انتہا مہربانی کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو ہم کٹھے صلاۃ و سلام پڑھنے گئے، تو صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد جب آگے آئے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر پھر دعا کے لیے، تو حضرت کی داڑھی وہیں روتے روتے بھیگ گئی۔ جب ہم صلاۃ و سلام پڑھ کے فارغ ہو کے حرم میں آ کے بیٹھے تو میرے ساتھ تو بے تکلفی تھی نا، میں نے کہا مولوی صاحب وہاں تو آپ بڑے حیات ممات کے مسئلے بیان کرتے ہو اور یہ بھی شرک ہے، آپ خود تو کھڑے ہوئے مواجہ شریف میں رو رہے تھے، آپ تو اللہ کے آگے رویا جاتا ہے، حضور کے آگے تھوڑا رویا جاتا ہے، ندا تو اللہ سے ہوتی ہے، وہاں تو مسئلے بیان کرتے ہو، یہاں خود یہ کرتے ہو۔
میں نے حجتاً کہا تو کہنے لگے مولوی صاحب وکی صاحب یہ مسئلے بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے آدمی قابو نہیں پا سکتا۔ والد صاحب ساری زندگی حرم میں پڑھاتے رہے، مدینہ منورہ میں کبھی درس 2 مہینے مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ رجب اور شعبان کا مہینہ، رمضان کا پہلا روزہ رکھ کے احرام باندھ کے عمرہ کرتے تھے کہ رمضان کا عمرہ حضور کے ساتھ عمرے کرنے کے برابر، اور میں اسی میقات سے عمرہ کروں جس سے حضور پاک نے عمرہ کیا۔ احرام باندھ کے آتے تھے، کئی دفعہ 1-2 نہیں 1000 لوگوں نے مجبور کیا کہ حضرت آپ مدینے میں 2 مہینے کی مدت رہتے ہیں، یہاں بھی درس دیا کریں۔ اور لگے یہاں درس دیتے ہوئے ڈر تو میری طاقت نہیں ہے میں مدینے میں درس، میں یہ بڑا عادت کا مقام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں جہاں قرآن یہ کہتا ہو کہ میرے مدعی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی نا، انتہا بتا معلوم ہو، میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے بھائی یہاں میں درس نہیں دے سکتا، مجھے ڈر لگتا میری آواز اونچی ہو جائے، میرے سارے عمل برباد ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جو دیتے ہیں غلطی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، یہ اپنے اپنے عشق کی بات ہے، یہ مسئلے نہیں ہوتے، یہ عشق کے معاملے ہوتے ہیں، یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں۔ وہ ایس کرنی نے جو دان توڑ ڈالے تھے یہ مسئلہ تھا، کوئی حکم ہے کہ دان توڑو؟ عشق پھر مسئلے نہیں پوچھتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا والد صاحب رحمت اللہ علیہ باقاعدہ بالٹی کھلپا لے کے مکے کی لیٹرین دھو رہے، مدینہ شریف کے لیٹرین دھو، اور باقاعدہ یعنی انتظام کے ساتھ بالٹی بھی ہے اور کھلپا بھی ہے اور ڈولا بھی ہے اور باقاعدہ دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ رات کو بیٹھے تھے تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا ابا جان اللہ کا شکر ہے آپ نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزاری ہے، حضور کی محبت میں گزاری ہے، یہ لیٹرین کے علاوہ اور تھوڑے نیکی کے کام ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ لیٹرین دھوئے جائیں؟ یہ آپ کی شان ہے کہ اتنا بڑا شیخ الحدیث ہو، اتنا بڑا عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، اور جا کے لیٹرین دھو رہا ہو۔ اب یہ کیا یہ نیکی کوئی ضروری ہے کہ آپ یہ کام بھی کریں؟ چپ کر گئے، کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے دن جب رات کو ہم بیٹھے تھے مجھے کہنے لگے مولوی مکی ادھر آؤ، تم بلوچ آدمی ہو، بے وقوف آدمی ہو، تمہیں ساری زندگی خیال رہے گا کہ مجھے والد نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بات یہ ہے کہ ایک دن حرم شریف سے مجھے تقاضا ہوا، میں اس وقت حمامات اور ہوتے تھے، اب تو نئے بن گئے نا، اس وقت پرانے حمام ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے تقاضا ہوا تو میں نے ایک حمام کا دروازہ کھولا تو بالکل گندگی سے بھرا ہوا تھا، پھر دوسرا کھولا وہ بھرا ہوا تھا، تیسرا کھولا وہ بھرا ہوا تھا۔ مجھے ایسی حکارت ہوئی کہ اس گندگی کے اوپر بیٹھ کے میں کیسے پیشاب کروں، تو میں وہاں سے آیا، ساتھ میرے ایک دوست کا گھر تھا، اس کے گھر گیا، کنڈی کھٹکھٹائی، اس کے حمام میں بیٹھ کے آرام سے وضو کیا اور فارغ ہوا۔ دل میں خیال آیا کہ کتنے گندے حمام ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ رات کو مجھے خیال آیا مولوی خیر عمر تم نے مدینے کے حماموں کو کہا ہے گندے ہیں، تمہاری سزا ہے کہ دھویا کرو، تمہارے نفس کی سزا ہے۔ پر میں نے عہد کر لیا ہے جب تک زندہ رہوں گا محمد مدنی کے دروازے کے لیٹرین دھویا کروں۔
میں اپنے اس نفس امارہ کو مار رہا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ گندے ہیں، حالانکہ اظہار واقعہ تھا، کوئی ایسا جھوٹ والی بات تو نہیں تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی شخص مدینہ منورہ کی کھجوریں پیش کرتا، قربت کا زمانہ تھا، چند کھجوریں ہوتی تھی تو آپ سب طلباء کو تقسیم کر دیتے اور فرماتے بھائی کھجور کھا لو اور گٹھلی قاسم کو واپس کر دو، یہ میرے محبت کے شہر۔ میں توہین نہیں برداشت کر سکتا کہ گٹھلی کھائی دی جائے مدینے کی۔ وہ حضرت ساری جمع کرتے اور ان کو باقاعدہ مل مل کے کپڑے پہ رکھتے، وہ کئی مہینے کے بعد جا کے سوکھ جاتی، جب سوکھ جاتی تو ان کو کوٹ کے اس کا بالکل میدا بنا لیتے، سوپ بنا لیتے، کچھ سرمے میں ڈال دیتے، کچھ بیماروں کی دوائیوں میں ڈال دیتے۔ اور میں بھائی ہمارے پاس بس یہ شفا کا نسخہ ہے، جس کو بیماری ہو آؤ فقیر سے لے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم ارزقنا موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی بلد رسولک۔ یا اللہ حضور کے مدینے میں ایمان اور شہادت کی موت دے اور مدینے کا دفن کرتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ بھائی یہ مسئلے نہیں ہوتے، سارے امام متفق ہیں کہ مکہ مدینے سے افضل ہے، لیکن امام مالک فرماتے تھے مدینہ۔ امام دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی مدینے کے حرم کے حدود میں کبھی سواری پہ نہیں سوار ہوئے کہ یہاں حضور کے قدم آئے ہوں گے اور میں سواری پہ کر۔ تم تو سگریٹ پیتے ہوئے جاتے ہو، روزے کے سائے میں کھڑے ہو کر بھی سگریٹیں پیتے ہو، وہاں مدینے میں بیٹھ کے سالون پہ داڑیاں مڑواتے ہو اور داڑھی کے بال وہاں گندی نالیوں میں پھینکتے ہو، پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہو تم لوگ، بھائی بڑے بہادر ہو۔ اور اسی طرح داڑھی مڈا کے کلین شیو ہو کے نیوڈی کلون اور پرفیوم چھڑک کے انگریزی سوٹ پہن کے مواجہے میں بھی کھڑے ہو جائے، بڑی بات ہے۔ ہم نے تو اپنے اکابر اساتذہ کو علماء کو دیکھا ہے کہ صلاۃ والسلام بھی قدر کی طرف سے پڑھے اور قدمین میں بیٹھے رہتے تھے عصر سے لے کر عشاء تک۔ اس زمانے میں عشاء کے بعد حرم بند ہو جاتا تھا تو کئی دفعہ کہنے لگے بھائی اپنے گناہوں کی وجہ سے گندا چہرہ لے کے کیسے حضور کے سامنے۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ حضور سنتے ہیں تو پھر دیکھتے بھی، سنتے ہیں جواب دیتے ہیں تو پھر دیکھتے بھی ہیں، تو میں یہ کیسے اپنے اعمال والا چہرہ لے کے جاؤں؟ بس قدموں میں پڑے رہتے ہیں، شاید اللہ کرے منظور ہو جائے، اللہ اپنی مہربانی کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام مالک فرماتی ہیں کہ مدینہ افضل ہے۔ جب امام مالک سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ بھائی مکہ تلوار سے فتح ہوا ہے، مدینہ محبت کے پیار سے فتح ہوا۔ تم درود تک بھی نہیں پڑھتے ہو یار، پتہ نہیں کیسی مخلوق اس دفعہ مجھے ٹکری ہے۔ حضور کا نام میں نے 1000 دفعہ لیا، میں نہیں سنا کسی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، تمہاری مرضی ہے، تمہیں کیا فکر ہے، تم بخشے بخشائے لوگ ہو۔
انا للہ۔ اور یاد رکھو کہ رونے نہ آنے کا علاج کیا ہے؟ یاد رکھو علاج یہ ہے کہ قبروں پہ جایا کرو، قبرستان پہ جایا کرو، اور کوئی میت جا رہی ہو اس کے جنازے کو کندھا دیا کرو، اور تفکر کیا کرو کہ آج جیسے یہ جا رہا ہے ایک دن اسی طرح میں بھی کندھوں پہ جا رہا ہوں گا اور میں نے بھی اسی قبر میں آنا ہے۔ اور حضور پاک میں درود شریف کثرت سے پڑھو، کم از کم 1000 دفعہ روز کے پڑھو، انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر دل دھل جائے گا اور پھر آنسو بھی آئیں گے، پھر سب کچھ ہو جائے گا، یعنی کام بن جائے گا۔ بہرحال دعا کریں احب الصالحین ولست منہم۔ بہرحال اللہ والوں سے ہمیں محبت ہے، وہ ہم نہیں ہیں۔ لعل اللہ یرزقنی الصلاح، شاید ان کی محبت، ان کی صحبت میں۔ کسی نے حضرت تھانوی سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ اولیاء اللہ کی صحبت میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا میرے بھائی یہ آدمی جو پنکھا، اس زمانے میں پنکھے نہیں ہوتے تھے نا بجلی کی، تو ہاتھ کا پنکھا ہوتا تھا یا وہ بڑے پنکھے ہوتے تھے، رسی لگی ہوتی تھی اور یوں کھینچے جاتے تھے، تو آدمی پنکھا کھینچ رہا تھا۔ فرمایا بھائی یہ پنکھا جو ہے یہ میرے لیے کھینچ رہا ہے یا تیرے لیے؟ کہا حضرت آپ کے لیے۔ فرمایا تمہیں بھی ہوا لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا بس جب اللہ والوں پہ رحمت نازل ہوگی تو ساتھ والوں پر بھی آ جائے گی۔ تو اتنا سمجھ نہیں آئے، بس وہ لوگ چلے گئے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، وہ ہمارے والدین، ہمارے آبا، ہمارے اساتذہ وہ گزر گئے۔ اب تو بس وہ ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی لقمان صاحب علی پوری، اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے گل گئے گلشن گئے باقی دھتورے رہ گئے بس۔ اب تو وہی حال ہے نا، اب تو ہم بھی مولوی ہیں جناب، جب سب مر گئے تو مولوی مکی بھی مولوی بن گیا۔ مجھے پیشاب کے قطرے کی شکایت ہے، آپریشن کرایا مگر وہی حال ہے، نماز کے بعد سے وضو کرنا کافی ہوگا یا انڈر ویئر بھی بدلنا ہوگا؟ میرا بھائی بدلنے کا معنی اس کو اسی وقت تھوڑا سا پانی میں نچوڑ لیا پھر پہن لیا بس، کیونکہ وہ تو پلیت ہو گیا نا، اس کو تو قطرے لگے ہیں نا پیشاب کے۔ والدین کے لیے بار بار ایک طواف میں دونوں کی نیت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہو؟ جو والدین نے بھی تو الگ الگ کام کیا نا تیرے لیے، تو تم بھی ان کے لیے الگ الگ طواف کرو۔ ماں نے پیٹ میں اٹھایا ہے، باپ نے تو نہیں اٹھایا، اور کندھے پہ بھی پتہ نہیں کبھی اٹھایا ہوگا، اس کے لیے الگ کرو، اس کے لیے الگ کرو، یعنی یہ ایک ہی طواف میں دونوں کا رگڑا کرنا چاہتا ہے۔ ماں باپ سے بڑی محبت ہے بیچارے۔ ہاں چھوڑو یار کسے کہانی، چھوڑ دو، ختم ہو گئی بات۔ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، لاکھوں آدمی حج پہ آتے ہیں، عمرے پہ آتے ہیں، اور دعا کرو اللہ سب کی حاضری منظور فرمائے۔ اور یار کسی کی دعا تو لگ جائے گی نا، سارے میری طرح کے بد کردار تو نہیں آئیں گے نا، کوئی اللہ والا بھی تو آ جائے گا۔ گما مبو کے پیشہ خالیس شاید کے تلنگ خفتہ باشن، شیخ سعدی فرماتے ہیں گمان نہ کیا کرو کہ جنگل خالی ہے، پتہ نہیں کوئی شیر بھی چھپا ہوا ہو، کوئی اللہ والا بھی ہو جس کی دعاؤں سے ہماری گاڑی بھی چل پڑے، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ حالات جو سامنے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں، طواف کے پہلے چکر کے 30-40 قدم استباع نہیں کیا، کوئی بات نہیں، بالکل بھی نہ کرو تو کوئی بات نہیں، وہ سنت ہے، ثواب ہے، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اگر آدمی کو جمائی ہے تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آدمی کو سر درد کی تکلیف ہے بالکل علاج بھی کروائے، اور حضور نے خود بتلایا ہے کہ ہاتھ رکھو اور پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ گے درد ختم۔
اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آئے اور بیوی کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا جناب، فکر نہ کرو، ہاتھ بدنیتی سے نہ لگانا، ویسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلے یہ مسئلہ تھا، اب بھی ہے۔ بعض علماء اہل حدیث کے نزدیک مس مرأ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء اہل حدیث جو ہے نا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جمہور ائمہ اربعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہرحال اللہ سب پہ رحمت کرے، لیکن احتیاط کیا کرے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک اہل حدیث مولوی صاحب ہوتے تھے، مولوی رحمۃ اللہ، ان کا نام تھا، مہاجر تھے، صرف ایک آدمی تھا پوری بستی میں۔ تو والد صاحب جو وضو کرتے نا تو پگڑی مبارک اتار کے ایسے رکھ دیتے چارپائی پہ، تو ہماری والدہ کوشش کرتی کہ میں پکڑوا دوں، تم نہ پکڑ، میں خود اٹھا لوں گا، کہیں تمہارا ہاتھ نہ لگ جائے، میرے پیچھے ایک اہل حدیث آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز خراب نہ ہو۔ میرے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے نزدیک تو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ وہ لوگ اتنا خیال کرتے تھے سب کے مذاہب کا کہ اللہ سب پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ تو ہم پیدا ہوئے ہیں نا، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، وہ لوگ مسلمان بناتے تھے، ہم کافر بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کر کے بالوں کو مشین سے کٹوا دیا، مدینہ منورہ سے واپسی پہ عمرہ کیا، بال پور سے کم تھے، کینچی سے بال کٹوا دیے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس میں بال اتنے تھے کہ وہ کینچی میں کٹے گئے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر وہ کینچی میں آئے ہی نہیں ہے تو پھر دم پڑ گئی، بالوں کو اس طرح پھرو۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی، حنفی مسلک میں وہ 3 ہیں، باقی دارالفتاء سے جا کے رجوع کرے، کوئی راستہ نکل آئے تمہارے لیے۔ حنفی علماء کے پاس کوئی راستہ نہیں، بلکہ صرف حنفی نہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں ائمہ کے نزدیک کوئی راستہ نہیں، 3 ہے اور 1 فجر نماز کی قضا فرض فجر کے ساتھ پڑھنے چاہیے، جب نیند کھلے فوراً قضا پڑھ لو۔ تم کون سے اہل ترتیب ہو کہ ترتیب سے پڑھتے رہو گے؟ کہتا ہے جی کہ بزرگ عورتیں کمپنی میں ہیں، ایک کے پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھنا گناہ ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آیا، بزرگ عورتیں کہتی ہیں کہ پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھنا گناہ، تو یہ ان بزرگ عورتوں کا کوئی مسئلہ ہوگا، شریعت کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کے ہاں عورتیں بھی بڑے مسئلے بناتی ہیں نا، مشین ہوتی ہے مسئلے بنانے۔ یہ جتنی بدعات ہو رہی ہیں نا ساری کی موجد عورتیں ہیں۔ یہ 11ویں شریف کی موجد کون ہے؟ عورت ہے جس کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، خود بچ گئی، باقی سارے ڈوب گئے، خود ہماری بدقسمتی کے لیے بچ گئی۔ کل خانی جو ہے وہ جناب بالکل ناجائز ہے، یہ جتنا خانیاں ہیں نا یہ یاد رکھو ناجائز ہے۔ اگر حرم کی جماعت کے ساتھ اتصال نہ ہو، سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اگلی صفحے نظر آ رہی ہو، نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، لازم اتصال کی کوشش کرو۔ قرآن پڑھتے وقت ہلنا چاہیے، نہیں ہلنا چاہیے۔ عورتوں کا حجر اسود کو چومنا لازمی ہے، بالکل لازمی، مردوں کے لیے بھی لازمی نہیں ہے تو عورتوں کے لیے کہاں سے لازمی آ گیا؟ حجر اسود کا چومنا سنت ہے، موقع ملے ٹھیک ہے، نہ ملے نہ صحیح، اشارہ کر دو، ثواب تو وہی ملے گا۔ حائض عورت جو ہے حرم کے باہر، مسجد الحرام کے دروازوں کے باہر جو میدان ہے وہاں بیٹھی ہے، اگر وہاں سے کسی جگہ بیٹھے کہ کعبہ بھی نظر آئے تو دیکھتی رہے، کوئی بات نہیں۔ کسی عورت کو اگر ایام 10 دن آتے ہیں، اب دوائی کھا کے روک لے، نہیں، یا تو پہلے کھاتی دوائی کے حیض شروع ہی نہ ہوتا، جب شروع ہو گیا ہے تو اب دن پورے کرو۔
عصر کے وقت جو ہم نے طواف کیا ہے، مغرب کی اذان کے بعد اگر 2 رکعت پڑھ لیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں. سورج غروب ہو گیا، کسی کے نزدیک بھی منع نہیں ہے. کسی نے طواف کے بعد نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی دم نہیں، اب پڑھ لو، بس جب یاد آئے پڑھ لو. میں کمپنی میں کام کرتا تھا، آپ کے درس سے مستفید ہوتا تھا. میں واپس جا رہا ہوں. اللہ آپ کو وہاں بھی دین پہ قائم رکھے. آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے، ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ آپ کی دعاؤں سے ہی گاڑی چل رہی ہے، ورنہ مجھے خود پتا ہے مجھے کہ کتنی تکلیفیں ہیں مجھے. بس یہ آپ کی محبت ہے، دعا ہے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ چلو اگر اللہ نے بہت لکھی، اچھی بات ہے، درس میں آ جائے، قرآن پڑھتے پڑھاتے آ جائے، ورنہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے. اللہ پاک شفا دے. آپ دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، زیادہ کے لیے نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، اور تقریباً وہ آپ کی آخری بیماری تھی اور آخری ایام تھے. امیر المومنین حضرت عثمان تشریف لے گئے ان کی عیادت کرنے کے لیے. بیٹھے اور فرمایا کہ بما تشتکی، کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا ذنوبی، گناہوں کی تکلیف. یہ نہیں کہا مجھے یہ بیماری، یہ کہا پر نہیں، بس گناہوں کی تکلیف ہے. انہوں نے کہا ما تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا رحمت ربی، اللہ کی رحمت چاہتا ہوں. پر میں حل نرسل الیک طبیبا، میں مدینہ منورہ سے جا کر تمہارے پاس طبیب بھیجوں جو آ کر تمہیں چیک کرے اور دوائی دے. پر میں کہ طبیب نے مجھے دیکھا ہے، ان الطبیب رآنی. انہوں نے کہا اچھا تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا طبیب نے کہا میری جو مرضی آئے گی کروں گا. فعال لما یرید. کہنے لگے اچھا آپ کے لیے کچھ پیسے بھجوا دوں گا، اب تو خزانے میں کافی مال ہے. پر میں جب تک تندرست تھا تو کبھی نہیں بھیجی، اب مرنے کے وقت بھیجو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے بندے تمہاری بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکا تو ہے کوئی نہیں، وہ پیسے چلو لڑکیوں کے کام آ جائیں گے. فرمایا علم تو ہن الواقعہ، میں نے اپنی لڑکیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے، روزانہ پڑھتی ہیں، ان کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. ماں کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہو. کھانے پینے کی چیزوں کو سونگھ سکتے ہیں، بالکل سونگھ سکتے ہیں. دیکھو نا کہ پرانا ہے یا بدبو تو نہیں آ رہی، کو 20 دن کا پکا ہوا پڑا ہو. حضرت جی اگر حضرت حمد شریف نہیں پڑھ سکتے امام کے پیچھے، تو امام تو پڑھ رہا ہے نا، وہی کافی ہے. فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے. لیکن یہاں کے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مکے میں اگر طواف کیا ہے، ضرورت ہے تو پڑھ سکتا ہے. فقی کمپنی کا جو مرغی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تاج دل وہ یہاں کی ہے، وہ حلال ہے. بھائی جو اس ملک کی کمپنیاں ہیں نا، جیسے فقی ہے یا وطنی ہے یا کوئی اور ہے، لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکے کی ذبح، وہ تو حلال ہے. باہر سے جو آتی ہے اس میں گڑبڑ ہے. فرض نماز کے بعد بھی حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے. حضور ہمیشہ دعا مانگتے تھے، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگتے تھے، بغیر اٹھا کے بھی مانگتے. 1400 سال میں تمہیں یہی مسئلہ اٹکا ہوا ہے کہ ہاتھ اٹھائے کہ ہاتھ نہ اٹھائے. نہ اٹھاؤ تو بس بات ختم ہو گئی. آخر اللہ نے یہ کشکول مانگنے کے لیے ہی دیا ہے نا. حضور تو اتنا ہاتھ بھی اٹھاتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ جاتی تھی. جن کو ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، 1400 سال گزر گئے. بھائی تمہیں خدا نے نئی توفیق دی، نہ مانگو. میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. ارے بھی دوست ہیں رضا صاحب کراچی والے، ان کی بھی بیوی کا آج
اوپن ہارٹ سرجری ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے۔ میں لاہور سے آیا ہوں، مسقط جدہ پہنچ گیا، نیت نہیں تھی، جدہ پہنچا، احرام نہیں بھائی اگر آپ کو کمپنی لے کے آئی ہے اور کمپنی کے کام سے آپ آئے ہیں تو پھر تو امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ پہ کوئی دم نہیں، لیکن امام وہ نہیں فرماتے کہ نہیں، نوکری کے لیے آئے یا کسی کے لیے آئے، جب میقات سے گزرے بغیر احرام کے نہ آئے، اگر بغیر احرام کے آیا ہے تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہاری مرضی پر ہے تو پھر میقات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر باندھو تو باندھو، نہ باندھو تو نہ باندھو، پھر میقات بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ بھی ثابت کرو کہ حضور پاک کبھی میقات سے بغیر احرام کے آئے ہیں، ما سوائے حج کے، فتح مکہ کے، فتح مکہ پہ حضور نے احرام نہیں باندھا۔ اور یہ بھی فرمایا ان اللہ رخص لی، مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ آج بغیر احرام کے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ عامی آدمی کو تقلید بالکل کرنی چاہیے، یہ روز تو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور انعمت میں کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور تقلید کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہو تو وہ بھی بابا بابا ماما ماما سیکھتا ہے، اس کے بغیر حل کوئی نہیں ہے۔ ایک بالش سے کم داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، ایک مشت ہونی چاہیے۔ حضور پاک